السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں بہنوں بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب الصلاۃ باب صفت الصلاۃ سبق نمبر ہے 68، سبق نمبر 68۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن الحسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما انہ قال علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمات اقولہن فی قنوت الوتر: اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فی ما اعطیت وقنی شر ما قضیت فانک تقضی ولا یقضی علیک انہ لا یذل من والیت تبارکت ربنا وتعالیت۔ رواہ ابو داود والترمذی وزاد الطبرانی والبیہقی ولا یعز من آدیت۔ زاد النسائی من وجہ آخر فی آخرہ وصلی اللہ علی النبی۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چند کلمات سکھائے کہ میں انہیں قنوت وتر میں پڑھا کروں، اور وہ کلمات یہ ہیں: اللہم اہدنی، اے اللہ مجھے ہدایت دے کر ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو نے رشد و ہدایت سے نوازا، مجھے عافیت دے کر ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو نے عافیت بخشی، اور جن کو تو نے اپنا دوست قرار دیا ان میں مجھے بھی شامل کر کے اپنا دوست بنا لے۔ جو کچھ تو نے مجھے عطا فرمایا اس میں میرے لیے برکت ڈال دے، اور جس چیز کا تو نے فیصلہ فرما دیا اس کے شر برائی سے مجھے محفوظ رکھ اور بچا لے۔ یقیناً فیصلہ تو ہی صادر فرماتا ہے اور تیرے خلاف فیصلہ صادر نہیں کیا جا سکتا۔ جس کا تو والی بنا وہ کبھی ذلیل اور خواہ اور رسوا نہیں ہو سکتا۔ اے ہمارے پروردگار، تو ہی برکت والا اور بلند و بالا ہے، اور جس سے تو نے دشمنی کی وہ عزت نہیں پا سکتا۔ اور آخر پر وصلی اللہ علی النبی، اے اللہ اپنے نبی پر رحمت نازل فرما۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اس حدیث سے ہمیں قنوت وتر کے تعلق سے معلوم ہوا کہ قنوت وتر کے اندر یہ دعا پڑھنی ہے، اور یہ مسنون دعا پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نواسے جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لخت جگر جناب حسن بن علی رضی اللہ عنہما کو سکھلائی۔ بچپن میں جب ہم دیوبندی تھے تو ہمیں دعا سکھائی گئی تھی: اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونصلی علیک الخیر وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ دعا ہے مسنون دعا قنوت وتر میں پڑھنے کے لیے۔ اور یہاں یہ یاد رکھ لیں کہ قنوت وتر وہ رکوع سے پہلے پڑھی جائے گی۔ قنوت وتر کے لیے ہاتھ اٹھانا جائز ہے، اور قنوت وتر کے لیے رفع الیدین کرنا یہ ثابت نہیں ہے۔ وللبیہقی عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا دعاء ندعو به فی القنوت من صلاة الصبح وفی سندہ ضعف۔ اور بیہقی میں جناب ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دعا سکھاتے تھے جسے ہم فجر کی نماز میں دعائے قنوت کی صورت میں مانگتے تھے۔ اس روایت کی سند میں ضعف ہے، کمزوری ہے، یعنی کہ فجر میں قنوت۔ تو قنوت وتر وطروں میں ہے
اور رکوع سے پہلے ہے، باقی پیچھے حدیث ہم پڑھ آئے۔ قنوت نازلہ رکوع کے بعد ہے، اور کسی بھی نماز میں آخری رکعت میں رکوع کے بعد اس کا پڑھنا درست ہے۔ اب یہاں سے ہمیں معلوم ہوا کہ وتر میں یہ دعائے قنوت پڑھنی ہے۔ جناب ابی بن کعب رضی اللہ عنہ راوی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعائے قنوت وتر رکوع سے پہلے پڑھا کرتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1700، ابن ماجہ حدیث نمبر 1182۔ اسی طرح عبداللہ ابن مسعود اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا عمل بھی یہی ہے کہ وہ بھی قنوت وتر رکوع سے پہلے پڑھتے تھے۔ مصنف ابن ابی شیبہ اور بعض علماء کرام دعائے قنوت وتر رکوع کے بعد پڑھنے کے بھی قائل ہیں، وہ جائز ہے، لیکن حافظ ابن حجر، علامہ البانی اور عبید اللہ رحمانی، زبیر علی زئی رحمہم اللہ تعالی اور اسی طرح دیگر علماء نے قنوت وتر قبل از رکوع والی روایات کو زیادہ صحیح کہا ہے، اور جن روایتوں میں رکوع کے بعد قنوت کا ذکر ہے تو رکوع سے پہلے قنوت پڑھنے والی روایات کو ترجیح دی ہے دیگر روایتوں پر، یا یہ کہ قنوت نازلہ جو ہے وہ رکوع کے بعد ہے۔ اسی طرح اس روایت سے ہمیں یہ معلوم ہوا قنوت وتر پڑھ کر اینڈ پر وصلی اللہ علی النبی کہنا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر، جسے نسائی نے زیادہ کیا ہے، تو اس کے تعلق سے بعض نے یہ کہا کہ یہ ضعیف ہے، تاہم ان الفاظ کو دعا کے آخر میں پڑھ لینے میں کچھ قباحت نہیں ہے۔ اسی طرح پیارے نبی علیہ السلام کے صحابی معاذ بن حارث انصاری رضی اللہ عنہ، وہ قنوت وتر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا کرتے تھے۔ فضل الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم از اسماعیل القاضی، اور اسی طرح صفت الصلاۃ النبی للامام البانی، اور اسی طرح جناب ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے کہ وہ بھی قنوت وتر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و صلات پڑھا کرتے تھے۔ صفت الصلاۃ النبی للامام البانی رحمہ اللہ۔ وتر کی نماز کی کیا حیثیت ہے اور یہ کہ وتر کی تعداد کتنی ہے، اس بارے میں فقہا میں اختلاف ہے۔ احناف کے نزدیک وتر واجب ہے، جمہور علماء کے نزدیک سنت یعنی سنت مؤکدہ وغیرہ ہے، اور یہی راجح ہے۔ وتر کی تعداد جو ہے وہ 1 سے لے کر 11 تک ہے، صحیح مسلم وغیرہ، سنن ابی داود، سنن نسائی، ابن ماجہ وغیرہ۔ قنوت وتر کے لیے ہاتھ اٹھانا نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے۔ بعض صحابہ کے آثار ہیں کہ وہ قنوت وتر کے لیے ہاتھ اٹھایا کرتے تھے، مصنف ابن ابی شیبہ وغیرہ۔ اگلی حدیث، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجد احدکم فلا یبرک کما یبرک البعیر ولیدع یدیہ قبل رکبتیہ، رواہ ابو داود والترمذی وغیرہما، وهو اقوى من حدیث وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجد وضع رکبتیہ قبل یدیہ، اخرجہ الاربعۃ فإن لأول شاہدا من حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، صححہ ابن خزیمہ وذکرہ البخاری معلقا موقوفا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو اونٹ کی طرح نہ بیٹھے، اور چاہے کہ
گھٹنوں سے پہلے اپنے ہاتھ زمین پر رکھے۔ اور اسی طرح یہ مذکورہ حدیث وائل بن حجر سے مروی حدیث سے زیادہ قوی مضبوط ہے۔ وائل کی روایت میں ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے میں جاتے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھٹنے ہاتھوں سے پہلے زمین پر رکھتے تھے۔ پہلی حدیث کا شاہد ابن عمر کی حدیث ہے جسے ابن خزیمہ نے صحیح قرار دیا اور بخاری نے تعلیقاً موقوف بیان کیا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ان احادیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا، جسے ابو داود اور ترمذی وغیرہ نے روایت کیا، اس سے معلوم ہوا کہ نمازی نماز پڑھنے والا جب سجدے میں جائے تو پیارے نبی نے اونٹ کی طرح بیٹھنے سے منع کیا۔ اب پھر کرنا کیا ہے؟ تو فرمایا کہ پہلے ہاتھ رکھے، بعد میں گھٹنے زمین پر ٹیکے۔ پہلے اپنے ہاتھ زمین پر رکھے اور بعد میں گھٹنے ٹیکے، گھٹنے زمین پر لگائے، یعنی کہ اونٹ پہلے گھٹنے لگاتا ہے، بعد میں ہاتھ لگاتا ہے۔ تو نمازی کو چاہیے کہ پہلے اپنے ہاتھ زمین پر لگا دے اور اس کے بعد گھٹنے زمین پر لگائے۔ اور جناب وائل رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ گھٹنے ہاتھوں سے پہلے زمین پر رکھتے۔ تو یہ روایت ابو ہریرہ کی روایت کے مقابلے میں کمزور ہے، اور ابو ہریرہ کی روایت کے پہلے ہاتھ رکھنے ہیں، یہ وائل بن حجر کی روایت سے مضبوط ہے، اس سے زیادہ قوی ہے۔ اور یہی چیز امام بخاری نے موقوفاً تعلیقاً بخاری میں ذکر کی کہ نافع فرماتے ہیں کہ ابن عمر اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں سے پہلے زمین پر رکھا کرتے تھے۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کی روایت کہ پہلے گھٹنے رکھے اور بعد میں اپنے ہاتھ رکھے، تو یہ روایت ابو ہریرہ کی روایت کے مقابلے میں کمزور ہے۔ حضرت وائل رضی اللہ عنہ کی بیان کردہ حدیث میں راوی حدیث شریک عاصم بن کلیب سے بیان کرنے میں تنہا ہے، اور جب تنہا بیان کرے تو اس کی روایت پر محدثین نے کلام کیا ہے۔ تو سجدے میں جاتے ہوئے یہ دو روایتیں ہیں، ایک کے راوی جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے جس میں ہے کہ ہاتھوں کو پہلے زمین پر رکھنا ہے، دوسری روایت ہے وائل بن حجر کی کہ جس میں پہلے گھٹنے رکھنے کا ذکر ہے۔ اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کو راجح قرار دیا اور اس کی تائید میں ابن عمر کی روایت بھی پیش کی۔ محدثین اور حنابلہ اسی کے قائل ہیں کہ پہلے ہاتھ رکھے جائیں بعد میں گھٹنے، مگر احناف اور شوافی حضرت وائل کی حدیث کے مطابق پہلے گھٹنے رکھنے کے قائل ہیں، اور صحیح بات یہ ہے کہ پہلے ہاتھ رکھے جائیں، جیسا کہ ابو ہریرہ کی صحیح حدیث سے معلوم ہوا۔ اور یہاں یہ یاد رکھیے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی جناب وائل بن حجر کی روایت کو صحیح سمجھتے ہوئے حدیث کی پیروی میں پہلے گھٹنے رکھ دیتا ہے تو وہ بھی درست ہے۔ خرابی اس کے لیے ہے جو صحیح حدیث کو چھوڑ کر تقلید کے پرخار راستے پر چلتے ہوئے صحیح حدیث کو چھوڑے اور تقلید کی روش اختیار کرے۔ باقی حدیث کی وجہ سے اگر کسی نے پہلے گھٹنے رکھ دیے تو جائز ہے، اور اس میں افضل اور راجح یہی ہے کہ پہلے ہاتھ رکھے جائیں سجدے میں جاتے ہوئے، بعد میں گھٹنے رکھے جائیں۔ میرے پیارے بھائیوں، آج کے سبق سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ نمازی نماز پڑھتے ہوئے قنوت قنوت وتر یہ دعا پڑھے، اللہم اہدنی فی من ہدیت۔ اور اسی طرح آج کے سبق سے ہمیں معلوم ہوا کہ جب نمازی نماز پڑھتے ہوئے سجدے میں جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ پہلے ہاتھ رکھے اور بعد میں گھٹنے رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب رحمان ہمیں
پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث کو محبت، پیار اور شوق سے اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے پڑھنے، پڑھانے اور بیان کرنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔